أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، میں آپ کی ساتھی قرآنی ساتھی نورین اکرم، اور آج انشاءاللہ ہم اپنا دوسرا صفحہ پورا کریں گے الحمدللہ۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی یہ پچھلے ویک تو جیسے شروع ہوا ہو الحمدللہ، کیسے ہمارے یہ کچھ جو دن تھے تیزی سے گزر گئے۔ ہمارا پہلا پیج پورا ہو گیا الحمدللہ، آج ہمارا دوسرا پیج بھی کمپلیٹ ہو جائے گا، یعنی کہ صفحہ 2 اشارہ ڈی۔ ہم نے اسے کیسے دیکھا تھا، کیسے ڈیوائیڈ کیا تھا؟ ہم نے کہا کہ ہر پارا کو 5 5 حصوں میں تقسیم کر دیا، یعنی کہ 20 صفحات کو 5 5 میں ڈیوائیڈ کر کے اس کے بعد پھر ہر پیج کو 4 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اس لیے تاکہ ہم آسانی سے آگے بڑھیں اور آہستہ آہستہ بڑھیں، تاکہ ہر چیز کو ہم اچھے طریقے سے سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، گرامر کو سیکھیں، اپلائی کریں۔ شروع کے 4 صفحات میں ہم نے پڑھا ہدایت کے بارے میں، متقین کے لیے ہدایت ہے، کس کس کے لیے نہیں ہے؟ کافرین کے لیے نہیں ہے، منافقین کے لیے نہیں ہے۔ پھر ہم بات کریں گے قرآن کی دعوت کی، قرآن کے چیلنج کی، اور اس کے بعد انشاءاللہ 5ویں صفحے میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں شروع کریں گے پڑھنا۔ یہ ہمارے 5 صفحات ہیں جو ہم نے QC2 میں انشاءاللہ کمپلیٹ کر لینے۔ آپ اسی طرح سے، اگر آپ اس طرح سے جوڑ سکتے ہیں تو اسی طرح سے جوڑ کے پورے اشارے پڑھا کریں، انشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں گے۔ مختصر اشارے پہلے صفحے کے کیا تھے؟ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ اس کے بعد ہم نے اپنا اگلا جو دوسرا پیج شروع کیا، کافرین، منافقین، فسادی اور بے وقوف، اس کے بعد 2 رخے۔ اگر پورا پورا اشارہ آپ یاد کر سکتے ہیں، یا یہ کہ آپ کو فریز میں یاد کرنا آسان لگتا ہے، تو کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف، اور اس کے بعد 2 رخے۔ 3 اشارے ہم پڑھ چکے الحمدللہ۔ آج ہم نے اپنا صفحہ 2 کا آخری اشارہ پڑھنا ہے، 2 رخے۔ ہم تعارف دیکھ لیتے ہیں، پچھلی آیات جو گزر گئیں اس کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے کہ منافقین فسادی اور بے وقوف ہیں۔ فسادی کس طرح سے کہ وہ مسلمانوں کو کہتے تھے ہم ایمان لے آئے، لیکن یہ کہ وہ ایمان تو نہیں لائے تھے۔ وہ منافقین جو قریش سرداران کے ساتھ مل جاتے تھے، وہ خود کو بہت ہوشیار سمجھتے تھے، ہوشیار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، خود کو اصلاح پسند بھی کہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ مسلسل ان کی اخلاقی بیماریوں کو بیان کر رہا ہے، دکھا رہا ہے کہ وہ اصل میں خود بے وقوف ہیں۔ آج کے اشارے میں ہم نے جو اسباق پڑھنے ہیں وہ کیا ہے؟ ہم یہ پوری آیات کے مطابق اس کے اسباق نکالیں گے کہ منافقین 2 رخے اور مذاق اڑانے والے ہیں، اللہ ان کی سرکشی کو بڑھاتا ہے، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں اور ہدایات یافتہ نہیں ہے۔ اور وہ 2 رخے کیوں تھے؟ کیونکہ ان کی کوشش تھی کہ وہ اپنا مال اور اسی طرح سے اپنی ساری آسائشیں، کسی چیز کو چھوڑیں بھی نہ، اور جو مسلمانوں کو مال غنیمت ملا اس میں سے بھی حصہ ملے، یعنی کہ دونوں طرف چلتے تھے وہ۔ جب اپنے شیطانوں سے ملتے تھے، یہ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جب ان سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو ایمان نہیں لائے، لیکن جب مسلمانوں کے ساتھ ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے۔ یہ دیکھیے جی، ہمارا جو پرسنٹیج کتنی ہے، 2 1 3 3 1، یعنی کہ اس طرح سے ہم نئے الفاظ دیکھیں گے اپنے اس صفحہ میں۔ اس کے بعد اسی طرح سے ہم ترجمہ اور شرح کریں گے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کی پوری کی تلاوت کر لیتے ہیں ایک مرتبہ، بار بار تلاوت کرنے سے کہ بہتر ہے اس کو محتدین تک تلاوت کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا
آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدوهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق اللہ العظیم. اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے، اور جب تنہا ہوتے ہیں ساتھ اپنے شیطانوں کے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بس مذاق کر رہے تھے. اب ہم ایک ایک لفظ کو دیکھتے ہیں. وہاں اور ایزا جب لکو تو کیا جی یہ ماضی والا، انشاءاللہ یہ والے ٹیبل ہم اسی کورس میں کمپلیٹ کر لیں گے. اور جب وہ ملے، اب ملتے ہیں کیوں بنا؟ کیونکہ ہم نے بات کی تھی کہ جب ایزا کسی فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو اس کا معنی مضارع میں لے جاتا ہے. وَإِذَا جیسے ہم نے کہا تھا إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، اور ہم نے دیکھا کہ اور جب آ جائے مدد اللہ کی، یعنی کہ اس میں حال والا یا مستقبل والا ترجمہ آ گیا تھا تو یہاں پر لفظ میں ہمارا ترجمہ مضارع میں چلا گیا. اور جب وہ ملتے ہیں، لفظ تو ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا لیکن اس کا معنی خدا نے مضارع میں کر دیا. اللہ دینا کو ہم بار بار پڑھ چکے، دیکھ چکے. اسی طرح سے ہم نے آمانو ایمان لائے، ٹھیک ہے، یہ ہم ٹیبل کریں گے اسی طریقے میں آمانو، لیکن آپ کو اس طرح سے تھوڑا تھوڑا سا یاد رکھ لیا کریں کہ جب ماضی ہے اور ماضی میں واو الف کے ساتھ جو جمع بنائی جاتی ہے یا امر ہو سکتا ہے. اب یہ جمع ہے یا امر ہے ہمیں کانٹیکٹ سے بھی پتہ چلے گا، اور انشاءاللہ جب یہ والے ٹیبل ہم کر لیں گے پھر تو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت آسان ہو جائے گا. جو ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں، اب قولو کا سب نے کہا تھا لیکن ایزا نے اس پر بھی اثر ڈال دیا تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے. ٹھیک ہو گیا جی؟ ہم نے اس کو دیکھ لیا. وا اور ایزا، ٹھیک ہے. اب خلو کا اچھا جی اپنے ذرا مائک آپ لوگ میوٹ رکھا کریں. اب دوبارہ سے وا اور ایزا دوبارہ سے آ گیا. وا ایزا خلو، خلو کا معنی ویسے تو ہے وہ تنہا ہوئے لیکن ایزا نے اثر کر دیا اور یہ مضارع میں چلا گیا. الہ، اب یہ دوسرا الہ ہے، ٹھیک ہے جی. الہ یہ ہے ساتھ. اچھا جی اس الہ کا ہم نے کیا معنی پڑھا ہوا ہے ویسے؟ پر، اوپر ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہی پڑھا ہوا ہے نا. تو اب ملتے ہیں خلو الہ، اس کو ہم اس طرح سے اردو جو روانی ہوتی ہے اس میں تھوڑا تھوڑا سا ترجمہ بدلتے ہیں. ایسے بھی قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ اس میں ایک ایک حرف کے ایک ایک لفظ کے بہت سارے معنی نکل آتے ہیں. الہ سے ہمیں کون سی یاد آتی ہے؟ کوئی ایک الہ طرف والا ہم نے ایک فریز یاد کی تھی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اور اگر ہم اس کو طرف والا لگا کے دیکھیں، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں طرف اپنے شیطانوں کے، اب وہ اپنے شیطانوں کی طرف ہوں یا اپنے شیطانوں کے ساتھ ہوں معنی وہی نکلتا ہے. تو اردو کی روانی کے لیے بعض دفعہ تھوڑے الفاظ چینج کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. قالو انا یہ ہمارے دیکھے ہوئے الفاظ ہیں. معاکم اسی طرح سے جیسے ہم نے مع کا پورا ٹیبل کیا تھا، معہو معہم، اسی طرح سے ہم کہیں گے معاکم کہ ہم تو تمہارے ساتھ، یہ بھی اسی میں آ گیا. تو کیا اچھا جی اس کے بعد ہے یہ جو ان اللہ مع الصابرین، وہاں سے ہم نے مع کو یاد رکھا تھا. انما ہم بار بار دیکھیں گے اور ہم اس کو ہر بار اسی طرح سے پڑھیں گے، اسی طرح سے سمجھیں گے، بتائیں گے بار بار کہ انما کے ٹکڑے نہیں کرنے. فریز فٹافٹ اپنے ذہن میں لایا کریں. انما الاعمال بالنیات، اس کا مطلب ہے بس صرف جو محض اتنی بات ہے کہ نحنو ہم، ٹھیک ہو گیا جی. انما نحنو مستہزئون،
अब अगर मैं आपसे पूछूं मुस्तहज़िऊना, क्या लग रहा है आपको? ये वाहिद है, जमा है, इस्म है, जमा फेल है? जी जमा है, अल्हम्दुलिल्लाह, जमा सालिम है। जमा सालिम, ठीक हो गया जी। मुनाफिक जब ईमान वालों से मिलते तो अपने ईमान का ऐलान करते और खुद को ईमान वाला, मुसलमानों का वफादार और दोस्त जाहिर करते अपने फायदे के लिए, कि जो अपना महज दुनियावी फायदा था हासिल करने के लिए। वो ये सब मुसलमानों को धोखा देने के लिए करते ताकि मुसलमानों के दरमियान रहकर जो दुनिया के फायदे मिल सकते हैं वो ले ले। यानी कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने आखिरत के बदले में दुनिया खरीदी, दुनियावी फायदे को मुकद्दम रखा और जो उखरवी जिंदगी है उसे उन्होंने पीछे कर दिया। वो उन्होंने खुद नुकसान उठाया, लेकिन समझते यही रहे कि हम मुसलमानों को और अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, या पिछली आयत में पढ़कर आ रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को धोखा दे रहे थे। मुनाफिकों के सरदार और मदीना के यहूदी जो उस वक्त इस्लाम के खिलाफ बढ़ चढ़ कर काम कर रहे थे, जब ये उन लोगों से मिलते तो कहते हम तो तुम्हारे साथ हैं। शैतान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ उन्हीं मुशरिकीन के लिए, क्योंकि वो मुसलमानों के लिए हर मुमकिन कोशिश करते थे कि इनके साथ कुछ ना कुछ हम ऐसा करें कि ये दिल मिला भी उठे और इस्लाम से दूर हो। तो ये जो मुनाफिकीन थे, ये जब मुसलमानों के साथ होते तो उन लोगों से बचने के लिए, मुसलमानों से बचने के लिए मुसलमानों के साथ मिल जाते, और जब ये कुरैश के सरदारों कफ्फारों के साथ मिलते तो ये उनके साथ मिलकर हम कहते कि हम तुम्हारे साथ हैं, और उनके साथ मिलते तो फिर साथ ये भी कहते कि हम ये जो कह रहे हैं कि आमन्ना बिल्ला, कि हम ईमान पर अल्लाह पर ईमान ले आए, तो दरअसल हम तो उनसे मजाक कर रहे हैं। देखिए कितनी संगीनी है इस बात में। अच्छा जी, अब इसका हम वर्ड टू वर्ड भी देख चुके, रवा तर्जमा भी देख चुके, तो अब आप हैंड रेस कीजिएगा कौन इसको इसी तरह से फ्रेज बाय फ्रेज पढ़ना चाहेगा। जी आज कोई हैंड रेस नहीं हो रहा, आज कोई नहीं पढ़ना चाह रहा। जी सिस्टर कमर। अच्छा जी माशाल्लाह, हैंड रेस होने शुरू हो गए। चलिए जी, जी कोशिश कीजिए। अब सिस्टर कमर आप ऐसा करें कि शयातीन तक पढ़ लें, ठीक है, फिर आगे हम किसी और सिस्टर को मौका देते हैं। वाह, और इज़ा जब लकू वो मिलते हैं, अल्लज़ीना वो लोग जो आमनु ईमान लाए, कालू कहते हैं आमन्ना ईमान लाए हम ईमान ला चुके। व इज़ा और जब हलो अलहदा होते हैं, अलग होते हैं या तन्हाई में होते हैं, इला तरफ शयातीनिहिम अपने शैतानों के। शैतानों के, जी जजाकिल्लाह खैर माशाल्लाह। और खलऊ से खलवत को भी याद रखिए, खलवत तन्हाई को कहते हैं ना। जी सिस्टर जवेरिया, इसके बाद हम अगली आयत में बाकी लोगों को मौका देंगे। अब सिस्टर कमर और सिस्टर जवेरिया आपने हैंड डाउन कर लेना है, बाकी बेशक आप रखें ताकि हम इंशाल्लाह अगले में सुनेंगे। जी सिस्टर जवेरिया। तो वो कहते हैं इन्ना बेशक माकुम हम तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा हम तो बस इन्नमा बस नहनु हम मुस्तहजिऊन मजाक कर रहे थे। अच्छा जी सिस्टर, आपने कहा इन्ना, इन्ना प्लस ना, तो ये क्या बन गया? इन्ना हो गया। इसमें है बेशक प्लस हम, ठीक है क्या? इसमें दोनों तर्जमे आएंगे, बेशक वाला भी आएगा ना हमारा वाला भी आएगा। अगर सिर्फ बेशक होता तो फिर ये साथ में अलिफ नहीं होता, ठीक है क्या जी? अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर ये हमारा एक जो था आया मुबारक का टुकड़ा कंप्लीट हुआ। उसके बाद है अल्लाहु यस्तहज़िउ, अल्लाह मजाक करता है, बिहिम उनके साथ, वा और या मुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम और ढील देता है उनको, फी में तुग़यानिहिम उनकी सरकशी में, वो भटकते फिर रहे हैं, यामहून वो भटकते फिर रहे हैं, ठीक हो गया जी? अब हम देखते हैं अल्लाह, हमें पता है कि इसम में जलाला अल्लाह, इसके ऊपर जबर लगी हो या ना लगी हो, हम अल्लाह के साथ हमेशा जबर के साथ ही पढ़ते हैं अल्लाह। यस्तहज़िउ हम
کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں یہ کون سا فعل ہے. بہم ہم کر کے آ چکے. اب اگر آپ کو یہ اس طرح سے دے دیا جائے فریز وا سے لے کے یا مہوم تک, تو آپ نے ٹکڑے کیسے بنانے ہیں اس کو ذرا اچھی طرح سے سمجھیے گا. ہو سکے تو لیڈ پینسل سے لکھ بھی لیا کریں. وا اور یا مدو, ٹھیک ہے, مدہ یا مدو یہ بھی ایک فعل ہے, مدہ یا مدو, ٹھیک ہے, مدہ یا مدو, سوری ون فنگر سے, یہ ایک فعل ہو گیا. اس کے بعد ہے ہم, یعنی کہ 1 2 3 ٹکڑے یہاں پر ہو گئے. فی, فی ایک الگ حرف ہے. اس کے بعد ہے طغیانی, طغیانی ایک الگ حرف ہے, ایک لفظ ہے, سوری ایک لفظ ہے. اور ہم ایک علیحدہ لفظ ہے. یعنی کہ اس میں کتنے ٹکڑے ہو گئے, 1 2 3 4 5 اور 6 ٹکڑے. اگر آپ کو یہ فریز اس طرح سے دی جائے اور آپ کے پاس یہ آپشن ہو وا پلس یا مدو پلس ہم پلس فی پلس طغیانی پلس ہم, تو آپ نے یہ والا آپشن ہی سلیکٹ کرنا ہے, کیونکہ یہ ہم ہر لفظ کو علیحدہ کر دیتے ہیں اور وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو کس میں, سرکشی میں. آپ کی آواز طغیانی جو کس ہے میں نا, آتی ہے, طغیانی یا اردو میں کسی بھی کا یوز مائک کرتے کھلا ہیں. ہے, آواز کلیئر نہیں آ رہی. اچھا جی, کس کا مائک کھلا جی؟ اپنے مائک ساتھ ساتھ بند کیا کریں, ہم آپ کو موقع دیتے ہیں بولنے کا. اچھا جی, طغیانی ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں. سمندروں میں طغیانی طوفان آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کی سرکشی میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے دے گا. اچھا, یہ جو یا مدو کو یاد کرنا ہے نا, اس کو آپ اس طرح سے یاد رکھیے گا جیسے الف کے آگے ہم الف کے اوپر مد ڈال دیتے نا, کھینچنا, ڈھیل دے دینا. ٹھیک ہو گیا جی, اس کو اس طرح سے یاد رکھیے گا, یہ پھر بہت اچھی اچھی یہ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں جب ہم اس کو تھوڑا تھوڑا اردو سے ملا کے پڑھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کر رہا ہے, یعنی کہ دنیا میں تو انہیں پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ ان سے کیسا سخت ناراض ہے. وہ سمجھتے رہیں گے کہ ہم تو بڑے چالاک ہیں, ہم آخرت میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے, کیونکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ملتے تھے تو مسلمانوں کے الفاظ بھی یوز کرتے تھے اور اس طرح سے مسلمانوں کو بھی دھوکہ رکھ دیتے تھے, اور ساتھ ساتھ وہ جو اصل میں اپنے ان کو کفار جو تھے, جو ان کے سردار تھے, اصل میں وہ ان کو بھی دھوکہ دے رہے تھے. لیکن در حقیقت یہ سارا دھوکہ جو وہ اللہ کو دیتے تھے یا مسلمانوں کو دیتے تھے, وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے. اور ان کے لیے سزا بھی بتا دی گئی کہ آخرت میں انہیں جہنم کے نچلے حصے میں ڈال دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی باتوں سے بچائے کہ ہم کوئی ایسے فیل کا, کوئی ایسے کام کا مرتکب ہو جائیں, اللہ تعالیٰ ہمیں سزاؤں میں جہنم میں ڈالے. اس کے لیے کسی بن سے بھی میں آپ کو بتاتی آ رہی ہوں, آج پھر دہراتی ہوں کہ اپنے لیے 3 مرتبہ دعا کرنی ہے جنت کے حصول کی, اور 3 مرتبہ پناہ مانگنی ہے جہنم سے. کیونکہ جو شخص جنت کی دعا مانگے گا, جنت خود اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گی کہ اس شخص نے مجھے مانگا ہے تو آپ اسے عطا کیجئے. جہنم کہے گی کہ اس شخص نے میری پناہ مانگی ہے تو اے اللہ آپ اسے جہنم سے پناہ دیجئے. اللہم انی اسألک الجنہ, اور اسی طرح سے اللہم انی اعوذ بک من النار. اچھا جی, اب سسٹر نکھت آپ اس والے کو ورڈ بائی ورڈ کر کے ترجمہ کر لیں, اس والی آیت مبارکہ کے ٹکڑے کو. اللہ تعالی یستہزئ مذاق کرتا ہے, بہم ان کے ساتھ, وا اور یمدہم ڈھیل دیتا ہے ان کو, فی میں طغیانہم ان کی سرکشی میں, یعمہون وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. جزاک اللہ خیرہ سسٹر. الحمدللہ یہاں پر یہ ہمارا کمپلیٹ ہوا. اب اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے, سوری, یہ ویسے آپ مصحف پہ دیکھیں گے تو آپ کو اگلے پیج پہ نظر آئے گی, لیکن یہاں پر یہ کہ ایک جو ٹاپک چل رہا تھا, ایک مضمون چل رہا تھا, وہ یہاں پر کمپلیٹ ہوا ہے, تو اس کو پورا مکمل سمجھنے کے لیے شامل کر لیا گیا. اس میں تھا اولئک الذین, اولئک ہم پڑھ کے آ رہے ہیں, الذین ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا خرید لیا, ضلالہ یعنی کہ گمراہی کو, بالہدا, اچھا جی, بالہدا بدلے میں ہدایت کے. خریدا کیا ہے, ضلالت کو خرید لیا, گمراہی کو خرید لیا, کس کے, ہدایت کے بدلے میں. فا اور ما, فا بس ما نہیں, ماضی کے ساتھ ہم جب بھی نفی کریں گے. سسٹر نورین آپ کی آواز چلی گئی تھی, 1 منٹ, ہم بالکل نہیں آ رہی تھی, آپ اسے ریپیٹ کر دیں جو بھی آپ پڑھی ٹھیک تھی. ہو گیا. ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں اشتروا الضلالۃ بالہدی. اب یہاں پر آپ با کو
ایک ہائی لائٹ کر لے, ایک نشان لگا لے کہ بی جب آ جاتا ہے اشتراؤ میں, تو اس کے بعد جب بی جہاں بھی آپ کو نظر آئے, اس میں ہوگی بات کہ کچھ دے کر کچھ وصول کر لیا. یعنی کہ یہ کس طرح کی تجارت ہوگی, لین دین والی, کہ کچھ حاصل کر لیا کچھ دے کر, ایک چیز وصول کی اور ایک چیز بیچ دی, جیسے کچھ خریدا کچھ فروخت کر کے بدلے میں کوئی چیز لے لینا. تو ان لوگوں نے کیا کیا, ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی, بس نہ فائدہ دیا. یہاں پر میں بات کر رہی تھی کہ ہم ماضی کی نفی کرتے ہیں نا ماں سے, تو یہ یہاں پر یہ وہی والا ماں یوز ہوا ہے کہ ربیحت بس فائدہ نہ دیا, تجارتہم ان کی تجارت نے ان کو, اور وہ نہ تھے مہتدین ہدایت پانے والے. اب یہ جو مہتدین لفظ ہے نا, اس کو آپ ذرا غور سے اس کو دیکھیے گا, یاد رکھیے گا کہ ہم ہدایت کا لفظ جو یوز کرتے ہیں, ہم انشاءاللہ آج ہدا کا ٹیبل بھی پڑھیں گے, تو یہ ہدا والے ٹیبل کو اس میں مہتدین کے ساتھ آپ نے مکس اپ نہیں کرنا, کیونکہ یہ جو ہدایت پانا اور ہدایت دینا دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اور کچھ ہدایت دینے والے ہوتے ہیں. اس میں ہم تھوڑا تھوڑا سا چینج انشاءاللہ اپنے اگلے ٹیبلز میں بھی دیکھتے جائیں گے, جیسے جیسے ہم اپنے اگلے پر پہنچتے جائیں گے. اولائکا کو ہم دیکھ چکے, الذین, اولائکا کا اشارہ بھی یاد رکھنا, ٹھیک ہے, نہ تو سامنے کرنا ہے نہ سائڈ پہ, یہ بلکہ آپ نے دونوں کے درمیان 45 ڈگری پر آپ نے زیادہ یعنی کہ جمع والا اشارہ کرنا. اولائکا, اللہ ہم نے دیکھا جو والا ترجمہ ہوتا ہے جنہوں نے, اس طرح انشاءاللہ اولائکا تو دور کا اشارہ ہے نا, دور کا اشارہ, ہاں جی دور, یہ دور ہی ہے, نزدیک والا یہ ہوتا ہے اولائکا. ٹھیک ہو گیا, یہ ایسے بھی نہیں کرنا, اپنی رائٹ سائڈ پہ بھی نہیں کرنا, یعنی کہ ہوم کی طرح بھی نہیں کرنا, اور اسی طرح سے انتم والا اشارہ بھی نہیں کرنا, بلکہ دونوں کے درمیان میں. ٹھیک ہے, دونوں کے درمیان میں دور, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا بالہدا. آج ہم انشاءاللہ ہدا کا ٹیبل کریں گے تو یہ دیکھ لیں گے کہ یہ لفظ آیا کہاں سے تھا. اچھا جی, اب ہم اس کو دیکھتے ہیں. فما ربیحت, ربیحت کو دیکھنے میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کون سا والا سیگا ہو سکتا ہے؟ ربیحت, تھوڑا سوچئے. یہ پاسٹ ٹینس ہے اور فیمنن ہے. ہاں ہوگا تو پاس بھی, مؤنث یہ مؤنث کا ہوگا, مؤنث کا صیغہ. مؤنث. ٹھیک ہو گیا جی. تجارت جو تھی نا, تجارت کے بارے میں بات ہوگی, بس فائدہ نہ دیا تجارت نے ان کی. یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہم ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں نا, یہ یاد رہتی ہیں. وہاں اور ماں کانو, ماں ہم نے کانا کا پورا ٹیبل کیا ہوا ہے. یہ جو ہم نے سائڈ پہ اشارہ کیا تھا 4 فنگر کے ساتھ, جمع غائب کا اشارہ, اور وہ نہ تھے مہتدین. مہتدین اصل میں نا یہ ایسے ہے مہتدین. ٹھیک ہو گیا, یہ والا فیل جو اس طرح کے فیل ہیں, یہ انشاءاللہ ہم اگلا لیسن نہیں, سوری, اگلا لیول انشاءاللہ QC3 میں ہم پڑھیں گے. وما کانو مہتدین. مہتدین میں سے ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا, ہدایت پانے والے. جی. اور میڈم احد سے بھی ہوتا ہے موحد, ایک اللہ کو پوجنے والا. ہاں جی, اس میں یہ جو ہے ٹیبل تھوڑا سا فرق ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ہدایت پانا ٹیبل ہم کریں گے, اس کا پورا ٹیبل QC3 میں کریں گے, تھوڑا سا ویٹ کیجیے گا. اچھا جی, یقینی طور پر وہ کیا کرنے والے ہیں, نقصان اٹھانے والے, کیونکہ ان کا آخری انجام جہنم ہے. اور کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے میں آپ کو پورے ٹیبل یہاں پہ کروا دوں جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں, میں آپ کو جلدی سے, لیکن یہ ہم نے جلدی نہیں کرنی ہے, ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ چڑھنا, کیونکہ سیڑھیوں پہ تیزی سے چڑھنے کی کوشش کریں تو اتنی تیزی سے واپس بھی آ جاتے ہیں. تو ہم نے آرام سے اپنے سٹیپ اوپر کی طرف جانا ہے, تاکہ ہم انشاءاللہ اچھے طریقے سے سیکھ سکیں, سمجھ سکیں. واضح طور پر وہ غلط راستے پر ہیں, یہی وجہ ہے کہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں. یعنی کہ یہ جو ہدایت پانا, ہدایت لینا, یہ اللہ تعالیٰ کے انعاموں میں سے ایک خاص انعام ہے کہ کسی کو ہدایت ملے. ہم دعا بھی کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نصیب کرے, اپنے لیے بھی دعا کرے, اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت نصیب کرے. تو ہدایت بھی کہتے ہیں نا نصیب والوں کو ملتی ہے, اور دعا بہت ضروری ہے. لیکن یہ جو منافقین تھے, یہ تو اپنے فیصلے اس طرح سے کر چکے تھے کہ ہم نے اسلام نہیں لانا, اور ہم نے اپنے جو خاص طور پر یہ دنیاوی مال, حرص, لالچ کی وجہ سے مشرکین کے ساتھ ملے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ ہی رہیں گے. اب منافقین کی 3 علامتیں بتائی جا رہی ہیں.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ کون کون سی؟ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث کا حوالہ نمبر یہاں پر دے دیا گیا، ضرور اس کو سرچ کیا کرے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اگر یہاں کہیں کوئی لفظوں کا تھوڑا ہیر پھیر ہو گیا، کیونکہ یہ تو پرنٹ نکالنے میں ہے، تو پھر وہ آپ ہمیں بتایا بھی کریں اگر کہیں آپ مسئلہ دیکھیں۔ تو اسی لیے ایک جو ہمارا جو پلان ہے یا جو ہم نے کرنے والے کاموں میں سے ایک کام کرنا ہے نا، وہ کوشش کرنی کبھی کسی کو ہرگز منافق نہیں چاہیے، کیونکہ دلوں کے حال تو صرف اللہ جاننے والا ہے۔ اور کیوں نہ ہم خود اپنی اصلاح کر لیں، دوسروں میں جو غلطیاں نکالنی ان غلطیوں کو ہم اپنے اندر ڈھونڈیں، دوسروں کا مشورہ تو ضرور دیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس خیال کے ساتھ کہ آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ ہم ان سے بہتر ہیں، ان سے اچھے ہیں۔ اس طرح سے یہ جو آپس میں مقابلے بازی، اس کو نہیں کرنا۔ جیسے ایک مرتبہ میں نے یہیں پڑھا کہ ایک زہریلے شخص کی یہ نشانیاں ہیں، تو پھر یہ نہیں کوشش کرنی کہ اپنی زندگی میں جو سارے لوگ موجود ہیں اس میں سے آپ ڈھونڈنے لگ جائیں کہ کون سا میری زندگی میں ایسا شخص ہے جس کی یہ نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ اس میں یہ کوشش کرنی ہے کہ خود اپنے اوپر اپنے اس کو اپلائی کر کے دیکھیں کہ یہ جو جتنی بھی نشانیاں بتائیں یہ مجھ میں تو نہیں ہے، کہیں میں کسی کی زندگی میں کوئی زہریلی چیز تو نہیں ہوں کہ کوئی سمجھے کہ اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں یہ ناکامیاں ہیں یا یہ مصیبتیں ہیں۔ تو اپنی اصلاح کرنی ہے، دوسروں کو صرف مشورہ دینا ہے، اور ہدایت دینے والی ذات تو صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ جی اب جنہوں نے ہینڈ ریز کیے تھے ان میں سے ریحانہ کوثر کی سسٹر، اب آپ اس کا ترجمہ کر لیجیے۔ جی، اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین جنہوں نے اشتراؤ خرید لیا ہے الضلالہ گمراہی کو بالہدا ہدایت کے بدلے فما پس نہ رابحت فائدہ دے گی تجارتہم ان کی تجارت ہم انہیں وما اور نہ کانو تھے مہتدین وہ ہدایت پانے والے۔ ہدایت پانے والے، جی جزاک اللہ خیر سسٹر۔ اور ربیحت کا ترجمہ فائدہ نہ دے گی نہ کریں آپ، اس کا فائدہ نہ دیا، اس کا ماضی ہی رکھیں گے، ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک ہے جزاک اللہ، فائدہ دیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ ٹھیک۔ ترجمہ ہم دونوں طرح سے دیکھ چکے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پر جو ایک بات پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، ان کو اس کی سرکشی میں بڑھا دیتا ہے۔ وہ اندھے ہو رہے ہیں، یا امہون کہتے ہیں اندھے ہونے کو، اس کا بھی پورا ٹیبل انشاءاللہ بھی ہم کرتے ہیں۔ اچھا جی، وہ اندھے کیسے اندھے تھے؟ ظاہری آنکھوں سے اندھے تھے یا سمجھ بوجھ کی طرف سے اندھے تھے؟ شعور نہیں تھا انہیں، شعور نہیں تھا ان کو، سمجھ ظاہری بوجھ طور سے پر ظاہری آنکھیں تھی، بصیرت رکھتے تھے، ہاں بصیرت نہیں رکھتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی، تو ان کی تجارتیں ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہوئے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں اسباب ہوا، ہم اسباب کو ایک مرتبہ تھوڑا سا پھر گو تھرو کرتے ہیں۔ منافقین 2 رخے اور مذاق اڑانے والے ہیں، اللہ ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ فریز ٹو فریز بتایا گیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ وہ نقصان اٹھانے والے ہیں اور وہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ یہاں پر ہماری دعا کیا ہونی چاہیے کہ اے اللہ مجھے نفاق سے بچا اور سچا مومن بنا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرنے میں میری مدد فرما۔ جو پچھلی مرتبہ آپ نے دعا عربی میں پڑھی تھی اس کو اس میں فٹ کر لیجئے، کیونکہ یہ انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے، انہی میں سے ہم اپنے لیے دعا نکال کے دعا کر رہے ہیں۔ اور آسان پلان کیا ہے کہ انشاءاللہ میں ہر کسی کا مذاق نہیں اڑاؤں گی، اور اپنا سیکھ لینا کافی نہیں ہے، نیت کیجیے، جو سیکھا ہے انشاءاللہ سکھائیں گے۔ کہ یہ تو حدیث مبارکہ بھی ہے نا، ہم QC 1 میں کر کے بھی آئے ہیں کہ سکھا دو، پہنچا دو، اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔ اچھا جی، یہاں پر ہم اسما دیکھ لیتے ہیں، شیطان، شیاطین، مستہزیو، مستہزیون۔ جب صرف مستہزی لکھا ہو، کوئی پیش یعنی کہ پیش زبر یا زیر نہ ہو، تو پھر ہم دونوں طرح کی جمع بنا لیں گے، اور اگر اسپیسیفک کر کے مستہزیو کر دیا جاتا تو واو نون والی جمع،
अगर इसके नीचे जेर लगा दी जाती तो फिर हम इसका मुस्तहजीना, और दोनों तरह से दोनों हालतों में हम जो कहते थे कि जमा सालिम दो तरह की होती, फिर उसमें हम यानुन वाली जमा कर देते। मुख्तदीन उसी तरह से जिस तरह से मुत्तकिन, इसी तरह से मुख्तदून और मुख्तदीन दोनों तरह की जमा बन जाएगी। इसमें आप आसानी के लिए ये किया करें कि मुख्तदीन, इसके जो नीचे तनवीन दी है इसको खोल लिया करें, फिर इसको इस तरह से पढ़ के देखा करें कि अगर हम इसको दूसरी तरह लिखते, नून की बजाय नून को, क्योंकि जहां भी नून इस तरह से होता है उसको हजफ करके तो एक हरकत बढ़ा दी जाती है। ठीक हो गया जी, मुख्तदीन, तो इसकी दोनों तरह की जमा बनेगी। ये बहुत सारे इस तरह के फाइल आपके आने हैं। जो इसम फाइल है ना, आपने इस बात को बस सच्चा पक्का याद रख लेना है कि मुख्तदीन हो, मुत्तकिन हो, खालिन हो, दाइन हो, आपने दोनों तरह की जमा बना देनी है। अच्छा जी, आज के जो हमारे टेबल है जिनमें कोई भी कमजोर हर्फ नहीं है, चलिए जी, इसमें आमिहा, यामहु, इअमह, आमिहुन, कैश, आमाहुन। ठीक हो गया जी, वो अंधा हुआ इसका माना हो जाएगा। आइन, मीम और हा, ये इसके रूट लेटर हैं, और ये बाब सामिया पे है। सामिया वाले बाब को माजी से ही पहचान लेना आसान होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जेर हमें माजी में नजर आ जाती है। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे कमजोर टेबल में से दआ की तरह हमारा टेबल आ गया खला, यानी कि खा, लाम, और इसमें कमजोर हर्फ कहाँ है? अलिफ है। तो बिल्कुल दआ यदू की तरह, फला, यखलु, उखलु, खालिन, की आवाज दूर चली जाती है आवाज दूर चली जाती है। मैंने जी। नहीं लगाई कि आप लोगों को शोर ना आए, तो शायद वो इस वजह से आवाज कहीं दूर चली जाती। ठीक हो गया जी, दोबारा करते हैं। फला, यखलु, उखलु, खालिन, डैश, खुलुफुन। अच्छा जी, अगर मैं आपसे कहूँ खालिन की जमा बनाइए, खालून और खालून। ठीक हो गया जी, दोनों तरह की जमा बनेगी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा जो कुरान पार्ट है कंप्लीट हुआ। अब आप देखिए, बुक को खोलिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो कर लीजिए, वरना दूसरी सूरत में हम अपना जो ग्रामर पार्ट शुरू कर लेंगे इंशाअल्लाह। कोई भी सवाल आपके जहन में उठे तो जरूर किया करें। जी, एक सवाल है, अगर चाहे तो अभी बता दें या चाहे तो बाद में। ये जो खालिन, ये जैसे जो कसरा वाली तनवीन आती है, जो जेर वाली, तो इसमें इसका जरा मुझे एक दफा फिर समझना था कि वो आप जो बता रही थी खोल के लिखें और फिर दो जमा बनती है ना, वाव नून वाली और या नून वाली। इसका भी हम देख लेते हैं, हमने कहा है अब ये जो है खाली, हम जैसे लिखते हैं खाली, जैसे हम अगर लिखें उर्दू में हादी, कैसे लिखते हैं? हादी ऐसे लिखते हैं ना, और खाली कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं खाली। ठीक हो गया। अब हमने इसको खालिन कहना है, खालिन। अब जब हम इसको खालिन लिखेंगे तो ये इस तरह से खोल देंगे। ठीक हो गया, खालिन। ठीक हो गया। अब हमने ये नून जो है ना, सोचा कि जब तनवीन बनाई जा सकती है, नून को ड्रॉप कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा? ये जो एक या बच गई, इसके ऊपर जज़म है, तो कमजोर हरूफ क्या करते हैं? हुक्म मिलते ही गायब हो जाते हैं। अब ये जो नून है, इसकी तनवीन हम बना देंगे खालिन। अब हमारे पास पीछे क्या बच गया? खालिन बच गया। खालिन। इस तरह के जितने भी है ना, ये कमजोर हरूफ में होता है। ठीक हो गया। इसको हम इसी तरह से, हाँ जी, इसको हम इसी तरह से देखेंगे। तो इसको फिर हम जैसे पेश वाले इस्म की तरह लेंगे ना, जैसे एक जैसे पेश वाला जो होता है उसके साथ हम ऊना बनाते हैं, उसकी जमा सालिम। बिल्कुल, ये अगर जेर वाला होता है तो ईना बनाते हैं। बिल्कुल। तो अब ये इस तरह वाले में जिसमें
جس میں ہمیں نون کا یہ نشانی ملے کہ نون حذف ہو گیا یہاں سے، تو ان والے میں یہ کہاں ان پر اس ہوتا ہے؟ میں ہاں جی، یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ یہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر ہمارے پاس ایک حرف کمزور آ جائے، ٹھیک ہو گیا؟ ہم اس کو اچھا اس طرح سے بنا ٹھیک ہے نہیں سکتے نا، جیسے ناصرون کی طرح بنا نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر اچھا نون اچھا بھی ہے، سواد بھی ہے، را بھی ہے. جبکہ خلا کا جو ٹیبل ہے، خلا، اس میں آپ دیکھیے گا خا، لام اور ایک الف آ گیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی اب ہم آگے اس کو بنائیں. صحیح ہے. خا لی ون، پھر یہ اس طرح سے بن جاتا ہے خالی ون. ٹھیک ہے. اب یہ جو جی خالی ون ہے، یہ ویسے ہی مطلب عربوں نے کہا کہ یہ صحیح لگ نہیں رہا. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کو ویسے اگر ہم دوسری طرح لکھ لیں، کیونکہ اس کے آگے وہ تھا خالی، تو پھر یہ واؤ نہیں مانگتا. یہ جو زیر ہے اس نے کہا ہے کہ مجھے تو یا ہی چاہیے. تو اس طرح کی جو پرابلم سے بچنے کے لیے اس کو سمپلی اس کو کر دیا گیا خالن. کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے یہ رولز ہیں نا، اس کی وجہ سے بھی تھوڑا فرق پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے ہم نے ٹھیک واؤ ہے کیوں دی؟ کیونکہ ہم نے یہ ناصرہ پہ بنایا، تو یہ ناصرہ والے جو ٹیبل ہیں یہ پیش والے ہیں. ان کو کیا پسند ہے؟ ان کو پیش پسند ہے. تو ہم اس کو پیش کیا مانگتی ہے؟ پیش واؤ واو واؤ مانگتی. کیوں؟ اس سے بولنا پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے کیا؟ ابھی ہم ہدا کے ٹیبل میں اس کو مزید کلیئر کریں گے کہ آپ دیکھیے گا اور آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ. ہم اس کو شروع کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے کرنا ہے ٹیبل ہدا کا 161 ٹائم. یہ لفظ قرآن مجید میں مختلف صیغوں میں یہ اسی طرح سے موجود ہے. اور ایک اسمائلی چاہیے آپ لوگوں کی، اور الحمدللہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے جمع کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا، یعنی کہ ہم اللہ کے منتخب بندے ہیں جو قرآن سیکھنے اور سکھانے کا کام کر رہے ہیں. کمزور حروف کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کمزور حروف واؤ، یا اور الف ہے. ان میں سے الف جو ہے یہ کبھی بھی مادہ کا حصہ نہیں ہوگا. اب یہ جو الف ہے اس نے کیا کرنا؟ اس نے یا تو واؤ کی شکل لینی ہے یا کی شکل لے لینی ہے. ہم نے اپنے ٹیبل پڑھے وہبا، وعدہ، قولا، تو یہ ہم نے دیکھا ایک ایک جو اس کا حرف ہے وہ کمزور آ گیا. اب کمزور آدمی جو ہوتا ہے اس کا اگر ہاتھ کمزور ہے تو اس کو کمزور میں، جیسے آپ سمجھ لیں کہ فوج میں کسی نے جانا ہے تو اگر کوئی ایک بھی کمی ہوگی تو نہیں لیا جاتا نا. یہ نہیں کہا جاتا کہ اس کا ہاتھ کمزور ہے تو اس کو الگ کر دینی، اس کو پورے کو ہی کمزور کر کے الگ کر دیا جاتا ہے. اسی طرح سے افعال کو سیکھنے کے لیے کیا کیا گیا؟ کیٹاگرائز کر لیا گیا، یعنی جو صحت مند ان کو الگ کر لیا گیا، کمزور کو الگ کر لیا گیا. تو ان افعال میں جو ہم QC2 میں کر رہے ہیں، اس میں ہم سارے وہ والے افعال پڑھیں گے جن میں ایک حرف کمزور ہو یا ڈبل حرف ہو یا حمزہ والا ہو، یعنی کہ جس میں کوئی نہ کوئی تھوڑی ایک اسپیشل بات ہو. اس لیے ان کو اسپیشل افعال بھی کہا جاتا ہے. دو باتیں یاد رکھنی ہیں. پہلی بات جو یاد رکھنے والی وہ یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی ہم ٹیبل کریں گے، ان کے ہم جتنے کوڈ بنا لیں، جتنے ہم نئے ٹیبل کرتے جائیں، ایک کوڈ جو سیٹ کیا اس پہ بنا لیں، ان کا مین باب وہیں سے نکلے گا. جو دروازہ مسجد میں داخل ہونے کا، وہ 4 دروازے ہم نے سیکھے ہیں، فتح، نصرہ، ضربہ، سامیہ. ان 4 میں سے ایک سے تو اسے گزر کر ہی جانا پڑے گا. تو اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ یہ جو الفاظ ہیں کمزور والے، یہ غائب ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں، یعنی کہ ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں. ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے. اور یہ تبدیلیاں کیوں ہیں؟ تاکہ بولنا آسان ہو، پڑھنا آسان ہو. ہماری فریز ایک مرتبہ دوہرا لیتے ہیں. صحت مند افعال کی ہے. قرآن کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی. فتح، نصرہ، ورنہ مار پڑے گی. اسی لیے سن لو ضربہ، سامیہ. چلیے جی، اب ہینڈ ریز کر کے آج کوئی روانی سے بتائے مجھے. آج میں نہیں پڑھوں گی. ہینڈ ریز کریں. جی سسٹر قمر نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا. آپ یہ پورا اسی طرح سے پڑھیے کیا گا. کہہ رہی ہیں؟ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا. وہبا، وعدہ. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا. وہابا، وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا. قولا، زیادہ. اس لیے دعا کرو ہدایت کی. دعا ہدا. الحمدللہ، جزاک اللہ خیرہ سسٹر.
अच्छा जी, यहाँ से हमारा कौन सा टेबल रह गया? वहाबा हो चुका, वादा, काला, ज़ादा, दआ। आज हमारा आखिरी टेबल है ये वाले पैटर्न है। इसके बाद इंशाल्लाह हमारा अगला एक पैटर्न नया शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, हदा। हदा में क्या है? जैसे हमने कहा कि दआ में जो आखिरी लफ्ज है कमजोर है, हदा में भी उसी तरह से है। हदा का आखिरी जो हर्फ है जैसे या, ये कमजोर है। अब इसकी हम मिसाल कहाँ पर देख के आए थे? हमने पढ़ा था इहदी। ये जो अब इहदी है, ये हमें हदा का पूरा टेबल मिल जाएगा कि ये इहदी आया कहाँ से था। इहदीना सिरातल मुस्तकीम। अच्छा जी, हिदायत दे किस चीज की? सिरातुल मुस्तकीम की, सीधे रास्ते की। अच्छा जी, यहाँ पर एक जो बात आपने याद रखनी है कि ये जो हमें जबर नजर आ रहा है ना, हदा, इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? जो आपको एक ये वाली जबर नजर आ रही है, इसको हम क्या कहते खड़ा हैं? जबर, खड़ी। खड़ी जबर या खड़ा जबर जो भी कहते हैं, ठीक है। ये अलिफ। जबर ही है, इसका मतलब है कि ये जबर ही हमने नीचे चलानी है। जैसे हमने आ के टेबल में किया था कि ये जबर ही हम नीचे लेके गए थे, ठीक है। दाऊ, इसी तरह से दात, ठीक हो गया। अब हमने ये जज्म है, ठीक है। अब ये जो हदा के बाद हदऊ है, ये आपने इस तरह से याद रखना है कि ये जो खड़ी जबर है ना, खड़ी जबर में जब आप इसकी जमा बनाएंगे, जब आप इसके बाकी सीगे बनाएंगे, तो हमने बाकी सब पर भी जबर लगानी है। जबर को और क्या कहते हैं? ये इंशाल्लाह हम अपनी जो एक्टिविटी है उसमें भी करेंगे। फतह, फतहा, ठीक है। इसी तरह से जेर को क्या कहते हैं? कसरा, कसरा। और पेश को क्या कहते हैं? दम्मा। दम्मा। ये वाला आप सबने लिख के भी दिखाना। फिर इसके बाद जो डबल डबल होते हैं उनको क्या कहते हैं, उसके बारे में भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। क्या कहते हैं उनको? तनवीन। हाँ, तनवीन तो तनवीन। कहते हैं। फतहातैन, तनवीन। कसरातैन, ठीक है, वो वाले भी याद कर लेने हमने इंशाल्लाह। तनवीन। अच्छा जी, अब हम देखते हैं हदा, उसने हिदायत दी। अब इसकी जब जमा बनानी है, हदऊ, वाओ अलिफ जमा की निशानी है, वो उसी तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर खड़ी जबर हम नीचे लेके आते तो फिर ये जो जबर है ये क्या मांगती है? ये अलिफ मांगती है, ठीक हो गया। अब ये जो है वाओ साकिन से पहले जबर, तो तजवीज में हम इसको थोड़ा सा टच भी किया करते हैं कि ये लीन का कायदा है, ठीक हो गया। हदऊ, हदैता, हदैतु, हदैतुम, हदैना। अच्छा जी, तजवीज से याद आ गया, तजवीज का भी नया जो बेसिक तजवीज 10 लेसन वाला कोर्स शुरू हो रहा है, तो आप लोग सब जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बहुत फायदा हो जाता है। हदा, उसने हिदायत दी, हदऊ, उन सब ने हिदायत दी। हदैता, आपने हिदायत दी, हदई मैंने हिदायत दी। हदई तुम, आप सब ने हिदायत दी। हदई ना, हम सब ने हिदायत दी। तो अगर मैं पूछूं मुअन्नस तो क्या कहेंगे आप? हदैयत, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया। हदत। क्योंकि या जो था कमजोर था ना, कमजोर के ऊपर हरकत नहीं है, और जब हमने इसके साथ जोड़ना है लफ्ज को तो वो चला गया। हदईता में जरूरत थी, हदईता को नहीं देखना, ठीक हो गया। इनको जरूरत पड़ती है क्योंकि हादा था, हम इसको पढ़ नहीं सकते, ठीक हो गया। अब ये या क्यों आई, इसको भी हम देख लेंगे कि या आई क्यों है। क्योंकि इसके जो रूट लेटर का हिस्सा भी बनेगी ना, इसलिए भी ये वाली जो इस तरह की छोटी छोटी तब्दीलियां को हमने वैसे याद रखना कि इनको ऐसे ही पढ़ा गया, ठीक हो गया। तो ऐसा करें कि दो लोग इसको बारी बारी रिवाइज कर लें, बता के लिए। हदा, हदऊ, हदैता, हदैतु, हदैतुम, हदैना। गलत हो गए मेरे इशारे, दोबारा करें। हदा, हदऊ, हदैता, हदैतु, हदैतुम, हदैना। और या हादत, आदत नहीं, हदत, ठीक है, सिर्फ इसको हदत आसान, हदत बस, या हदत। ठीक हो गया जी। ये कौन सी सिस्टर ने पढ़ा है? कमर। सिस्टर कमर ने। अब सिस्टर नौरीन पढ़ेंगे और उसके बाद सिस्टर वलिया या वालिया, मुझे अपने नाम भी बताना, आप दोनों ने पढ़ना है, ठीक है। सिस्टर नौरीन शुरू कर लें। हदा, इसने हिदायत दी। हदाओ, उन सब ने हिदायत दी। हदैका, आपने हिदायत दी।
हदैतु मैंने हिदायत दी, हदैतुम आप सबने हिदायत दी, हदैना हम सबने हिदायत दी, हदत हदत उस औरत ने हिदायत दी। जी, अब सिस्टर वलिया। हदा हदा उसने हिदायत दी, हदऊ उन सब ने हिदायत दी, हदैता आपने हिदायत दी, हदैतु मैंने हिदायत दी, हदैतुम आप सब ने हिदायत दी, हदैना हम सब ने हिदायत दी, हदत उस औरत ने हिदायत दी। अब आप मुझे सिस्टर अपना मैं नाम। वलिया नहीं हूँ, मैं शमीम फातिमा हूँ। ये मेरे ना उसका नेम बदला हुआ है, जूम अच्छा आईडी जी, अच्छा जी, ये तो फिर हमारे साथ धोखा हो गया। का। तो चलिए, सॉरी सिस्टर, मैं चेंज कर। हाँ कर लेंगी चेंज तो, हाँ जी कर लीजिए, बेहतर होता है कि अपने नाम से आया करें, फिर हम समझेंगे कि आप एब्सेंट हो गई, फिर तो आपकी एब्सेंट लग जाएगी, इस बात पे भी आपको ध्यान देना है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब सब अनम्यूट करें, जो नहीं बोलते ना, जिनको थोड़ी थोड़ी सी शर्म आ रही होती है, फ्लश फ्लश वो कर रहे सिस्टर होते मैं हैं। वो क्लास अटेंड करती है ना, वो भी एक मैंने आपको बताया अच्छा, था ना कि, हाँ हाँ, तो जी वो जी बस जी, अपने नाम का आईडी कर लेती है, तो मुझे आज याद नहीं रहा चेंज हाँ करना। चले कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, मैं तो थोड़ा सा आपके साथ मजाक कर रही थी, आपकी एब्सेंट नहीं लगेगी, हमें पता आप आ गई हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी जी, जी। सब अनम्यूट करें, जो नहीं भी बोलते वो भी बोलेंगे, ठीक है। हल हदा। माँ हदा। अच्छा हदा। जी, अच्छा जी, इसको हमने माँ के साथ क्यों नफी की, पहले हम इस बात पर थोड़ा सा गौर करें। क्योंकि हिदायत देने माजी। वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की है, ठीक है, आप में हिदायत नहीं दे सकते, तो हम इसकी नफी कर देंगे, ठीक है। मा हदा, उसने हिदायत नहीं दी। हल हदाऊ, माँ हदऊ। माँ हदऊ। हदाऊ हल हदैता, माँ माँ हदैतू। हल हदैनी हदैतुम, माँ माँ हदैना। मा हदैना हदैना। ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसका बनाएंगे मुदारी। अच्छा जी, इसको अरबों ने बनाकर देखा, हदा यहदा, पसंद नहीं आया, हदा यहदू नहीं बात बनी। अब इन्होंने सोचा इसको किस पे लेके जाएं, इसको लेके जाएंगे दौराबा यदरिबू, हदा यहदी। यहदी। ठीक हो गया, अब ये जेर के साथ हम पढ़ेंगे, हदा यहदी, हदा यहदी, हदा यहदी। यहदी। ठीक हो गया। और सामिया पे क्यों नहीं आते ये वाले, क्योंकि इसके हदिया नहीं है ना, हदिया होता तो फिर इसको हम और तरह से पढ़ते। ठीक हो गया जी। जिस तरह से तब्दीली हमने की थी, यदरिबू यदरिबूना, इसी तरह से यहदी यहदूना। अब इस जबर का इस यहाँ पर कोई काम नहीं है। ठीक हो गया। अब हम इसको जैसे यदरिबूना पढ़ा था वैसे यहदूना करेंगे। ठीक हो गया जी। यहदी वो हिदायत देता है या देगा, यहदूना वो सब हिदायत देते हैं, तहदी आप हिदायत देते हैं, अहदी मैं हिदायत देता हूँ, तहदूना आप सब हिदायत देते हैं, नहदी हम सब हिदायत देते हैं, या तहदी वो औरत हिदायत देती है। यहदी यहदूना, तहदी अहदी तहदूना, नहदी या तहदी। जी, अब कौन करना चाहेगा? सिस्टर रुबीना। जी, सिस्टर रुबीना है, सिस्टर अमरीन है, और सिस्टर शमीम फातिमा, 3 लोग कर लें, तर्जुमे के चाहे बगैर कर लें ताकि हम ज्यादा लोग करवा दें। करो शुरू। जी जी कीजिए। यहदी यहदूना, तहदी अहदी तहदूना, नहदी हिया तहदी। जी, अब नेक्स्ट सिस्टर आ जाएं। यहदी यहदूना, तहदी अहदी तहदूना, नहदी हिया तहदी। अब तीसरी सिस्टर आ जाएं। यहदी यहदूना, तहदी अहदी तहदूना, नहदी हिया तहदी। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकिल्लाह खैरा सिस्टर, सारी सिस्टर माशाल्लाह बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास 2 चाबियां हैं, हदा और यहदी। फेल माजी की चाबी भी है, फेल मुदारे की चाबी, हमने पूरा पूरा खजाना खोल लिया। ठीक हो गया जी। अब हम जाते हैं अपना ये जो फेल अमर बनाना है। फेल अमर हम कैसे बनाएंगे, इससे भी हम थोड़ा देख लेते हैं, उससे पहले हम तर्जुमा कर लेते हैं। नहदी, मैं इशारा नहीं कर रही, बताएं। हम हदायत देते हैं, हम हम हदायत देंगे, हिदायत देते हैं या ए और सी। हम हदायत हम हिदायत देंगे। देंगे। ठीक हो गया जी, दोनों तर्जमे। वो सब हिदायत देते हैं, यहदूना यहदूना यहदूना। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को तो सब आता है माशाअल्लाह। व यहदीहिम, वा, पहले वा का तर्जमा कर लीजिए, इसके बाद यहदी का तर्जमा कीजिए।
यहदी वो हदायत اور وہ ہدایت دیتا، اور ہم ہم سب کو وہ ہدایت دیتا ہے ان سب ہمارا کو. کون سا اس میں سے آپشن سلیکٹ ہوا پھر؟ بی پی، اور کیونکہ یہ مضارع تھا نا تو ہمارا سی بھی سلیکٹ ہو جاتا ہے. الحمدللہ. اچھا جی، حل یہدی لا یہدی لا یہدی یہدونا لا یہدونا حل تہدی لا لا اہدی اہدی حل تہدونا لا لا نہدی لا لا نہدی. نہدی. اور یہ بھی ہم نے یاد رکھنا ہے، ماضی کی نفی ما سے، مضارع کی نفی لا سے. ٹھیک ہو گیا جی. حل یہدی احدن، حل یہدی احدن، کیا لا کوئی یہدی ہدایت احدن دیتا ہے؟ بالکل. لا لا یہدی احدن، یہدی کوئی ایک ہدایت نہیں دے سکتا. حل یہدون احدن، لا یہدون احدا احدن. احدن احدن. لا لا اہدی اہدی احدن. احدن حل تہدون احدن. لا 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 نہدی نہدی احدن احدن. نہدی آپ مجھے بتائیں، خوشی ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں یہ ڈائلگ پہلے ہم دیکھتے تو ہم بس اس کو دیکھ کے بند کر کے آگے چلے جاتے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلنا تھا یہ کیا لکھا ہوا. اور اب آپ دیکھیں ایک ایک لفظ، اس میں جتنے بھی الفاظ ان کو گن کے دیکھیے گا کہ ایک ایک لفظ کا آپ کو ترجمہ آ رہا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اور یہ بات حقیقت ہے، یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمائی ہے کہ اور ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے بھی، یعنی کہ جو حفظ کرنا ہے، یاد کرنا، نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی. اسی طرح سے ہم جائیں گے، جیسے ہم نے کمزور افعال والے شروع کیے تھے، جیسے ہم نے صحت مند والے بھی ایسے کیے ہیں نا. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنا پہلے کلر چینج کرتے ہیں جی. اچھا جی، ہم نے کیا یہدی کے یا کو گرا دیا. اب ہمارے پاس کیا بچ گیا ہے، جزم، دال اور یہ جزم. اب ہم نے کہا کہ جو ہماری اینڈ والی حرکت ہوتی تھی اس میں ہم کیا کرتے تھے، ہمارے پاس جب یدربو تھا تو ہمارے پاس ایک پیش موجود تھی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس یہ والا جو آخری ہمارا حرف تھا یہ صحت مند تھا. اب یہ کہ یہ پہلے ہی کمزور ہے اور اس کے اوپر پہلے ہی جزم ہے تو اس کو ہم نے گرا دیا، اس کو ہم نے ختم کر دیا. اب ہمارے پاس کیا لفظ بچ گیا، ہا کے اوپر جزم ہے اور دال کے نیچے زیر ہے. اب ہم کیا کریں گے، ایک عارضی الف لگا دیں گے. اچھا جی، اب آپ مجھے بتائیے کہ اب ہم اس کو کیا لگائیں گے شروع میں. یہ ہمارا سمجھ لیں یہ پہلا لفظ ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے. اب ہم اس کو کیا لگائیں گے، پیش زیر لگائیں یا زیر؟ زیر لگائیں گے. زیر لگانے کی کیا وجہ ہوگی؟ تیسرے ادارہ کا حروف کے پہ زیر دال ہے. اس کے تیسرے پہ زیر الف آ جو رہی ہے ہے، نا وہ زیر یا زبر مانگتا ہے. زبر نہیں آئے گا. یہ آپ نہیں، لکھ لیجئے تیسرے اس کو. حروف پہ اگر زیر یا زبر ہو تو الف پہ ہاں زیر جی، لگتی ہے. زیر ہو یا زبر ہو، زیر ہو یا زبر ہو، دونوں صورتوں میں تیسرے والے حرف پہ زیر ہو یا زبر ہو ہم اس کو زیر ہی لگائیں گے. پیش کہاں لگائیں گے، جب ہم کریں گے نون جب واو لگائیں گے، صاد، اور جب جب دیکھو تیسرے حروف پہ پیش ہوگا تو ہم الف پہ پیش پیش ہوگا. لگائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے، پھر ہم نے تیسرے کو دیکھنا ہے کہ آگے اس کے بعد چوتھا، پانچواں، چھٹا جتنا مرضی، ہم نے صرف تیسرے کو دیکھنا ہے. جو تیسرے پہ ہو وہی ہو جاتا ہے. اب ہمارے پاس کیا بن گیا، اہدی. ٹھیک ہو گیا، اس کی سمجھ آ گئی؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. جہاں پہ سمجھ نہ آئے مجھے دوبارہ بتایا کہ دوبارہ سے ہم اس کو پڑھ لیں گے. ٹھیک ہو گیا جی، کیونکہ ہمارے پاس اس لیے ہم نے ٹائم تھوڑا سا بڑھایا تھا کہ جو چیز ہمیں سمجھ نہ آئے ہم اس کو دوبارہ سے کر لیں. اور اب جب اس کو ہم نے زیر لگا دی تو اب یہ الف نہیں ہے، اب یہ کیا بن گیا ہے، حمزہ حمزہ بن گیا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اب ہم اس کو کرتے ہیں اس طرح سے کہ اہدی ہدایت دے. اور ہم نے بات شروع سے کی فعلا کے ٹیبل سے کہ اس میں ایک تو چھپا ہوا ہے، سامنے والے کی بات ہو رہی ہے کہ تو ہدایت دے. جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تو ہدایت دے، اہدو ہدایت دو، تم سب ہدایت دو. لا مت ہدایت دے، لا تہدو مت ہدایت دو. ٹھیک ہو گیا جی. جیسے ہم نے کہا تھا ادرب ادربو، اہدی اہدو. ٹھیک ہو گیا. اب کون دہرانا چاہے گا اس کو، آج دہراتے ہیں.
پورا ٹیبل بعد میں کریں گے. جی سسٹر امبرین اور سسٹر شمیم فاطمہ آپ دونوں کر لیجئے. سسٹر روبینہ سے ہم فائل کروائیں گے. جی اہدی ہدایت دے، اہدو لا تہدی لا تہدو. اچھا جی الحمدللہ جزاک اللہ اہدی خیر سسٹر. ہاں جی اہدی ہدایت دے، اہدو ہدایت دو، لا تہدی مت ہدایت دے، لا تہدو مت ہدایت دو. جی الحمدللہ. جو سسٹر جنہوں نے پہلے پڑھا تھا نا آپ اس کو کرنے لگی تھی لاتے، اس کو ہم نے عربی کی طرح پڑھنا ہے. ٹھیک ہو، یعنی کہ اس میں ہم نے نا اپنی طرف سے اردو والے نہیں بنا دینے. ٹھیک ہے، جو ہمارے سامنے زیر زبر پیش جو جیسے لکھی ہوئی ہے ہم نے ویسے ہی پڑھنی ہے. کیوں؟ کیونکہ موسٹلی جو ان میں الفاظ ہوں گے وہ قرآن مجید کے الفاظ ہوں گے. قرآن مجید کے نہیں ہوں گے تو زیادہ تر احادیث میں بھی یوز ہوئے ہوں گے. تو ہم نے بڑی باریکی سے ہر چیز کو دیکھتے ہوئے آگے چلنا ہے. پھر کیا ہوگا، پڑھنے میں غلطی نہیں ہوگی، اسی طرح سے دوسرے کے سمجھنے میں. جب آپ اس کو زیر زبر پیش کا چینج کریں گے تو سننے والے پہ بھی اس کا تھوڑا سا ایفیکٹ پڑتا ہے نا، چینج ہو جاتا ہے. جی کوئی کوشچن ہے تو کر لیجئے، نہیں تو ہم آگے چلتے ہیں. ہم فائل کروائیں گے سسٹر روبینہ سے، ہم نے بات کی ہے. کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیجئے. نہیں سسٹر. ٹھیک ہے، اب ہم کرتے ہیں ہادن. کس طرح سے؟ جیسے ہم نے کہا تھا دائن. ٹھیک ہو گیا جی، اسی طرح سے ہادن. اب آپ نے یہ بات بھی اپنے جہاں پہ آپ نوٹ وغیرہ کوئی بنا رہے ہو وہاں پر آپ اس بات کو بھی لکھ لیجیے کہ جس فعل کا آخری حرف کمزور ہو اس کا فاعل کسرہ کی تنوین کے ساتھ بنے گا. کسرہ کی تنوین کے ساتھ آئے گا. جیسے ہادن ہم بہت سارے کریں گے، خالن، تالن. اسی طرح سے ہم نے کیا ہے دائن. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ایک ہنٹ ہے یا ایک ٹپ کہہ لیں اس کو یاد رکھنے کے لیے، تاکہ یہ یاد رہے کہ یہ والے جو کس طرح سے بن جاتے ہیں. کیونکہ ان کے بعد ہمارے پاس ان کا آخری حرف نہیں ہوتا نا، تو پھر یہ اس طرح سے بنا لیے جاتے ہیں. اب یہ ہے ہادن، مہدیون، ہدن یا ہدایتن. ٹھیک ہو گیا جی. ہادن ہدایت دینے والا، مہدیون جس کو ہدایت دی گئی، ہدن ہدایت دینا. ٹھیک ہے، ہدایت بھی اس کا ہو سکتا ہے. اچھا جی ایک اور چیز دیکھتے ہیں. ہم نے QC1 سے کیا ہوا ہے سسٹر میں کروں؟ کیجیے گا. ایک منٹ مجھے یہ والا کلیئر کر لینے دیں. اب جب ہم اس کو ال لگائیں گے اب کیا کریں گے ہم؟ ایک تنوین ڈراپ کر کے ایک زیر دے دیں گے. ہاں جی. اب اسی طرح سے ہمارے پاس ہے ہادن. اب ہم کیا کریں گے؟ ال ہا. جب ہم نے ایک لگا دی نا، کسرہ کی ایک تنوین جب لگا، تنوین میں سے کھول کے ایک زیر لگا دی تو اس کے آگے یا آ جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو ہم نام رکھتے ہیں ہادی، ہم یہ والا نام رکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. جب ہم ال لگائیں گے تو یہ اس فارم میں آ جائے گا. اب یہ جو ہدا والی یا تھی نا، یہ واپس آ گئی. یہ واپس آ گئی. کمزور کی ہی خوبصورتی ہے کہ جہاں اس نے فٹ ہونا ہو جانا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم اس الہادی کو ایسے نہیں لکھیں گے، ایک مطلب اس طرح سے زیر دے کے ختم نہیں کریں گے، ہم اس کے آگے ایک یا لگائیں گے. اور آپ دیکھیے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں وہ کیسے ہیں، وہ ال کے ساتھ ہیں اور ایک حرکت کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب رسول اللہ کے نام دیکھیں آپ قرآن پاک کے اینڈ پہ ہوتے ہیں نا، تو اس میں وہ سارے دو زیر کے ساتھ، دو زبر کے ساتھ، دو پیش کے ساتھ وہ اس طرح سے یوز ہوتے ہیں. اچھا جی. اب ہینڈ ریز ہے جی روبینہ. جی سسٹر روبینہ. جی ہادن، مہدیون اور ہدن یا ہدن. ہدایت.
ہدایت. الحمدللہ یہ ہمارا ہوا کمپلیٹ. شکر الحمدللہ. اب ہم پورا ٹیبل کریں گے. سب ایک دفعہ اپنے ہینڈ ڈاؤن کیجئے پھر ریز کیجئے گا جب میں آپ سے کہوں کہ پورا ٹیبل بنانا ہے. حل ہدایت من اللہ. حل کیا ہدایت. اب یہ جو الہدایت یہ جو ہے نا یہ مصدر ہے. ٹھیک ہے اسم مصدر یوز ہوا ہے. کیا ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے من جانب یعنی کہ من جانب کہتے ہیں نا من سے. کیا ہدایت اللہ سے ہے بتائیے گا. جی یہ والا ہے نا نام الہدایت. ٹھیک ہو گیا جی ہاں الحمد. اچھا اب یہاں پر نا ہم لکھ لیتے ہیں. بعض دفعہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی پریشانی ہو جاتی کیونکہ یہ نئے ٹیبل ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کو لکھ لیتے ہیں تاکہ آپ بہت آسانی سے اس کو کریں. ہدینا اور یہاں پر کیا آ جائے گا نہدی. نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو جو میں نے لکھا وہ آپ لوگ پڑھ پا رہے ہیں. جی جی آ رہا ہے نظر. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی سسٹر قمر نے ان کا ہینڈ ریز ہے. چلیں سسٹر آپ پورا ٹیبل بنا لیجئے. ترجمانی کیجیے گا ساتھ ٹھیک ہے تاکہ ہم زیادہ لوگوں سے کروا لیں. حدا حدو حدیتا حدیتو حدیتم حدینا حدت یہدی یہدونا تہدی اہدی تہدونا نہدی تہدی یا تہدی یا تہدی اہدی اہدو لا تہدی لا تہدو حادن مہدی ہدایت. اور ہدن بھی دونوں ہدن دونوں ہے نا ہدن دونوں. ہاں جی آپ نے ہدایت. دونوں یاد رکھنے. ہدن اچھا جی اب سسٹر شمیم فاطمہ اور سسٹر روبینہ باری باری کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدا ہدو ہدیتا ہدیتو ہدیتم ہدینا ہدت یہدی یہدونا تہدی اہدی تہدونا نہدی ہی تہدی اہدی اہدو لا تہدی لا تہدو لا تہدو ہادن مہدی ہدایت. الحمدللہ. آپ نے نا اس کو زبان کی جو کہتے ہیں ٹویسٹنگ کی وجہ سے تھوڑا سا کیا اس کو تہتدو تو آپ نے ایک اور فعل کا بنا دیا تھا. ٹھیک ہے دیکھیں یہ تھوڑی تھوڑی سی چینجز آتی ہے ایک نیا لفظ بن جاتا ہے. اچھا جی اب سسٹر ریگنگ ہے. سسٹر ریحانہ ہے یا سسٹر روبینہ ہے. سسٹر بینا. جی ہدا ہدو ہدیتا ہدیتو ہدیتم ہدینا ہدت یہدی یہدونا تہدی اہدی تہدونا نہدی ہی تہدی اہدی اہدو لا تہدی لا تہدو ہادن مہدیون اور ہدن اور ہدایتن. اچھا جی الحمدللہ جزاک اللہ خیرہ. یہ جو مہدی ہے یہ بھی نام لوگ رکھتے ہیں نا مہدی. وہ مہدی کا مہدی سے پھر مہندی بن جاتا ہے. وہ اصل میں یہی نام ہوتا ہے مہدی نام ہوتا ہے جو ہم اپنی اردو میں کافی اس کو چینج کر دیتے ہیں. چلیے جی یہ ہمارا ٹیبل ہوا ہے یہاں پر کمپلیٹ. اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی خاص خاص باتیں جس کو ہم نے یاد رکھنا ہے. یاد رکھنے والی بات کیا ہے کہ یہ جو ہم نے ہدو کیا ہے یہاں سے آپ نے زبر دینی شروع کرنی ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک زبر موجود ہے کھڑی زبر. ٹھیک ہے اس کو ہم نے بنا دیا جو عام زبر. ٹھیک ہے زبر بنا کے اس کے آگے ہم نے جمع کی نشانی لگائی. اگر ہم کھڑا زبر ہی رکھتے تو ہمارا پھر واو الف والا کانسیپٹ وہ جو خراب ہو جانا تھا. اب حدت میں ہم نے کیا کیا یا کمزور تھا چلا گیا اور ہاں اور دال کے ساتھ ہم نے تا لگائی حدت بن گیا. اور اس کی جو تیسری چیز ہے ہادن اس کا فائل آپ نے یاد رکھنا ہے. اور آپ نے یہ چیز بھی یاد رکھنی ہے کہ اگر ہم نے کہا ہے ہدا ہدو تو یہدی یہدونا نہیں کرنا اس کو. ٹھیک ہے زیر ہے زیر اور پیش دونوں میں دونوں صورتوں میں ہم اس کو یہدونا ہی پڑھیں گے. اگر اس کے اوپر
पेश होती तो तब भी ये इसी तरह से पढ़ा जाता। जबर में थोड़ी थोड़ी चेंजेस आएंगी, वो हम अपने इंशाल्लाह आखिरी लेसन में उसको हम देख लेंगे, समझ लेंगे। लेकिन यहाँ ये बात याद रखने के लिए क्या करना है, दौराबा यदरिबू, दौराबा यदरिबू, इसके बाद यदरिबू यदरिबूना, फिर आपका ये कॉन्सेप्ट आगे वाला बिल्कुल सही रहेगा, परफेक्ट रहेगा। जैसे यदरिबू यदरिबूना, यहदी यहदूना, जैसे हदा हदऊ हदैता हदैतु हदैतुम हदैना हदत, यहदी यहदूना तहदी अहदी तहदूना नहदी या तहदी इहदी इहदऊ इहदी इहदू ला तहदी ला तहदू हादिन महदीयुन हुदन या हिदाया। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये हमारा पूरा जो टेबल हमने दोहरा लिया, 6 चाबियां देख लेते हैं। हदा, यहदी, इहदी, हादिन, महदीयुन, हुदन या हिदायतुन, ये हम बात कर चुके। अच्छा जी, ये देख लीजिए, हादू, हादूना और हादीना दोनों चीजें बन जाएंगी। अच्छा जी, अब जरा आप लोग हो जाइए एक्टिव और जरा पार्ट लीजिए इसमें, जो हमने इसकी जमा बनानी है, और सॉरी जमा नहीं बनानी, हमने तर्जमे बनाने हैं। अच्छा जी, एक एक हर्फ को देखेंगे, एक एक लफ्ज को देखेंगे, और का तर्जमा कीजिए। वाह। अच्छा जी, हर कौम का हम इकट्ठा कर लेंगे ली कुल्ली, ठीक है। ये भी आपको नई चीज है तो इसलिए हम इसको ली कुल्ली, ली कुल्ली, ठीक हो गया जी। कुल्ली, वली कुल्ली, और कौम को क्या कहेंगे, कौमिन कौमिन कौमिन, कौमिन। और हिदायत देने वाला उसको हम क्या कहेंगे, हादी हादिन। अल्हम्दुलिल्लाह। वलिकुल्ली कौमिन हादिन, हर कौम के लिए एक रहनुमाई करने वाला या एक हिदायत देने वाला है। इसका तर्जुमा आप इजीली कर सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, नफी में जवाब दीजिए। अल हदैतुम अहदन, ना मा हदैना अहदन। मा हदैना, ठीक हो गया जी। आज का तो बहुत आसान था, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आप लोगों ने लिखा नहीं है अभी तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। किसी का फिर भी अगर मिस हो जाए तो आप मुझे पूछ लिया करें, कोई इसमें मुजायका नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं तो हम पूछ सकते हैं बार बार। खता की तरह ही जजा का टेबल एक दफा मैं पढ़ देती, फिर इंशाल्लाह हम अपनी क्लास कंप्लीट करेंगे। फिर अगर कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। जजा, सिस्टर, हम जजा कोशिश करें, जी, हम कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। हम जिसको कहते हैं ना, हम 100 बिस्मिल्लाह, आपके लिए 100 बिस्मिल्लाह है जी। जजा, जज़ऊ, जज़ैता, जज़ैतु, जज़ैतुम, जज़ैना, हिया, जज़त, जज़त, जज़त। अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो सिस्टर ने बनाया वो रुक जाए, अब कोई और कोशिश करे। किसी का मैं नाम नहीं ले रही, यहदी को जहन में रखें, यजजी से शुरू कर रहे हैं। यजजी, यजजी, यजजू, तजजू, अजजू, तजजी, तजजूना, तजजी, नजजू, तजजी, इसको करेक्ट करें। तजजी, अजजी, तजजूना, नजजी है या तजजी? तजहिया, तजजी। अच्छा, एजिस, एजजू, इज्जु, ला इजजी, इजजी, ला ला तजजी, ला तजजी, ला और तज्जु, ला तजिज, ला तजजू, जाजिन, जाजिन, मजूजिन, मजजीयुन, महदीयुन, जजजियुन। ठीक हो गया। जो आपने बोलना है ना, ये जैसे हम अपने बच्चों को कहते हैं, जो बोलना है वही आपने लिखना है, ठीक हो गया जी। जैसे हम कह रहे हैं जजा, जजा, तो हम इसको जजाऊ, ठीक है। जो हम अपने मुंह से लफ्ज निकाल रहे हैं वही लिखने हैं। इसी तरह से यहाँ हमने कहना है जियुन, मजजीयुन, ठीक हो गया जी। और ये जो था जाजिन, ये उसी तरह से बन जाजिन, जाए। जियुन, हाँ जी, जजाउन। ठीक है। जजाउन जैसे हम कहते हैं, कौन सी जजा, अच्छी या बुरी? बदला, हाँ जी, बिल्कुल, उसने बदला दिया, ठीक हो गया जी। जजा,
जजा और सजा का दिन, ठीक है ना, ये वही जजा है। अब जो हमारा था हदा के टेबल में क्या मस्तर बना था? हुदन और हदन, हदायतुन। हुदन और हिदायत। हिदाया, ठीक हो गया जी। अब हमने ये QC1 से बात की कि मसादिर बदल जाते हैं, ठीक हो गया जी। और आपने इन दो के सिर्फ बनाने हैं, वाओ नून और या नून। आपने मस्तर के लिए नहीं कोशिश करनी। मस्तर अक्सर जो होते हैं मुजक्कर होते हैं, कभी मुअन्नस भी हो सकते हैं, जैसे इबादा, ये क्या मुअन्नस है। ज्यादातर ये वाहिद होते हैं, ये भी हो सकता है हमें कहीं जमा नजर आ जाए। तो आपने इसमें इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, कि इसकी वाओ नून या नून वाली जमा बनाई, ठीक हो क्या, क्योंकि ये काम है ना, काम तो वही रहेगा ना, काम का करना या होना, ठीक है। काम काम में तो नहीं हम वाओ नून और या नून का इजाफा कर सकते, काम करने वाले ज्यादा हो सकते हैं, ठीक हो क्या ना, इसीलिए हम इसकी नहीं बनाते और इसम फाइल और इसम मफूल की बना लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारी क्लास तो हो गई है कंप्लीट। हम पहले दुआ कर लेते हैं, उसके बाद फिर कोई क्वेश्चन हुआ तो कर लेंगे। रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग में हम इसे रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐ अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानक आमीन। अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकिल्लाहु खैर, अल्लाह आपको नेक जज़ा दे। ये क्या है? ये कुरान के हुकूक हैं। और ये जो हम पढ़ते हैं, ये क्या, कोई बताएगा मुझे ये क्या है जो हम पढ़ते हैं? ये कुफारे मजलिस की दुआ है। कफाराए मजलिस की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैर। और कोशिश करनी है कि इस दुआ को याद कर लें, और जब इकट्ठे बैठे, खास तौर पे फोन पे जब बहुत सारी बातें हम कर जाते हैं, तो तब एक दफा जरूर माफी मांगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारी हर जो मुंह से निकला हुआ कोई भी लफ्ज है उसको मुआफ फरमा दे, जो हमने लग़्व बोल दिया, जिसे किसी की सामने तो नहीं कोई देख रहा, लेकिन दिल आजारी हो जाती है अगर हम उसके सामने कह देते। ठीक हो गया जी। जी अब मुझे बताइए, कोई क्वेश्चन है आप लोगों के तो हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। होमवर्क तो वैसे आज आना है आपका, आज आ जाएगा या कल आ जाएगा, वो जैसे सिस्टर को सहूलत होगी सिस्टर अफसा इंशाल्लाह शेयर कर देंगी। अगर कोई क्वेश्चन प्रीवियस आपके उसमें है तो वो जरूर पूछ लीजिए। जी जी सिस्टर्स, कोई अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इसको क्लोज कर देते हैं। जी एंड करते हैं फिर। जी चलिए जी, फिर दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी, मेरी फैमिली को, हफ्सा को, बल्कि पूरी टीम को, और एक दूसरे को भी दुआओं में याद रखिए। और अपनी दुआओं में अल-फलाह वालों को, डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम को याद रखिए कि इतना आसान कर दिया हमारे लिए कुरान को सीखना और सिखाना। चलिए जी, अल्लाह हाफिज, क्योंकि अब नमाज का भी टाइम है तो हम इंशाअल्लाह कर लेंगे।